السلام علیکم، ویڈیو ود وارسی میں خوش آمدید۔ پاک سٹڈیز پاک 301 لیکچر 16 آبجیکٹیوز ریزولوشن 1949۔ یہ سلائیڈ، یہ پیج آپ کے تمام لیکچر کو کور کرتا ہے، اس کو غور سے سن لیجئے گا، آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں موجود لیکچر میں جو ہیڈنگز ہیں ہم نے وہی یہاں پہ رکھی ہیں۔ تو انٹروڈکشن ٹو آبجیکٹیوز ریزولوشن کے اندر اس کا قرارداد مقاصد کا تعارف ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دستور ساز اسمبلی جو پہلی دستور ساز اسمبلی تھی، اس میں پہلے وزیر اعظم نے 12 مارچ 1949 کو پیش کی اور پاس ہوئی۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو پہلی دستور ساز اسمبلی جو تھی یہ کیسے بنی تھی؟ 1946 میں جو الیکشن ہوئے تو ان الیکشنز میں جو لوگ جیتے تھے، جو کامیاب امیدوار تھے، وہ پہلی اسمبلی کا حصہ بنے۔ اور اس وقت جو ایکٹ لاگو کیا گیا تھا جو کہ انٹرم تھا، عارضی ایکٹ تھا، وہ تھا آزادی ہند ایکٹ 1947، انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947۔ اس میں شروع میں صرف 69 ممبر تھے، جو بعد میں مزید ریاستیں شامل ہونے سے 79 ممبر ہو گئے، کیونکہ کچھ ریاستیں بعد میں شامل ہوئی تھیں۔ تو ایک اہم کویسچن ہے، اس کے اوپر ہم آگے بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ فیچرز آف آبجیکٹیو ریزولوشن کیا ہیں، یعنی کہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے قرارداد مقاصد کی اہم باتیں کیا ہیں۔ پہلی بات، اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون جو بنے گا وہ قانون بھی کسی قانون کا پابند ہوگا، وہ قانون کون سا ہے؟ قرآن اور سنت کا قانون ہے۔ یعنی کہ ہم کوئی بھی قانون بنائیں گے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور قرآن اور سنت کا قانون کیا ہے کہ اقلیتوں کو بھی، خواتین کو بھی، معذوروں کو بھی تحفظ بھی دیا جائے اور برابر حقوق بھی دیے جائے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی خلافت میں ایک مرکزیت ہوتی تھی، مرکزی حکومت ہوتی تھی، تو اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ فیڈرلزم ہوگا اور ایک مرکزی نظام ہوگا، اور صوبے جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کے مطابق جو ہیں وہ قانون بنائیں گے، جیسا کہ پنجاب کے ایگریکلچرل لاز جو ہیں وہ KPK کے ایگریکلچر لاز سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسپلینیشن اینڈ امپورٹنس آف آبجیکٹیو ریزولوشن کیا ہے، قرارداد مقاصد کی وضاحت اور اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت دو مسائل جو تھے وہ ہماری دستور ساز اسمبلی کو درپیش تھے۔ پہلا یہ تھا، ایک گھر یہ کہتا تھا کہ مغربی قسم کی جمہوریت ہونی چاہیے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بے لگام قانون سازی ہوتی ہے، کوئی بھی حلال اور حرام نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسرا اس کا برعکس تھا، وہ یہ تھا کہ بالکل ملائیت قسم کی، شدت پسند قسم کی، دہشت گرد قسم کی جو ہے قانون سازی ہو۔ تو قرارداد مقاصد نے ایک درمیانی راہ نکالی اور اس نے کہا کہ ہم قانون بنائیں گے جو کہ بنیادی طور پہ اسلام کا قانون ہوگا، لیکن بجائے یہ کہ کوئی ایک فرد یا ایک ادارہ یہ قانون بنائے، تمام عوام مل کے بنائیں گے، لہٰذا اس طرح سے یہ ایک اسلامی جمہوریہ کا قانون ہوگا۔ تو اس پہ کچھ اعتراضات بھی تھے جو کہ کچھ غیر مسلم جو تھے انہوں نے کیے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے آپ مذہب اور سیاست کو مکس کر رہے ہیں، اس سے ملائیت یا ملائزم پھیلے گا اور دہشت گردی ہوگی اور مساوات جو ہوگی وہ نہیں ہوگی، یعنی کہ عوام کے اندر برابری جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ جیسا میں نے کہا کہ اگر آپ نے اس کو غور سے سن لیا تو آپ کو زیادہ آگے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو جناب ہم نے کچھ لانگ اور شارٹ کویسچن بنائے ہیں جو کہ آپ کو ویڈیو میں موجود ڈسکرپشن میں لنک سے مل جائیں گے۔ یہ PDF جو ہے اس میں یہ سارے لانگ اور شارٹ کویسچن موجود ہیں، بلکہ آپ کے لیے وہاں پہ آبجیکٹیو ٹائپ کویسچنز بھی ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک اہم کویسچن جس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ کیا امپورٹنس ہیں اور کیا امپورٹنٹ فیچرز ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن کے۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق قانون بنائیں گے، پاکستان اب آزاد ریاست ہے اور اسلام کے بنیادی اصول ہی لاگو ہوں گے، کوئی نیا قانون نہیں بنے گا۔ ریاست جو ہے وہ عوام کے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان بنائے گی، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مساجد اور بنائے اور قرآن پاک کی تدوین کرے۔ اس کے علاوہ پاکستان جو ہے اس کا نظام صدارتی ہوگا، یعنی کہ ایک مرکز ہوگا، مضبوط مرکز ہوگا، اور صوبے جو ہوں گے مرکز کے تابع ہوں گے۔